آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس بالا خانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ حق و باطل کا۔ ناظرین، یہ سلسلہ پہلی محرم الحرام سے جاری ہے اور بتدریج جو کربلا کا واقعہ جو وقوع پذیر ہوا میدان کربلا میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، دیکھیں گے۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام۔ آج جو ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں جلوہ افروز ہیں اور پھر وہاں سے آپ کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں، وہ سارا واقعہ کس طرح پیش آتا ہے اور کس طرح ان کو خطوط پہنچتے ہیں، اور پھر جب جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہاں کہاں حاضری دیتے۔ برا یہ دیکھنا ہے کہ جہاں مدینہ ایسی بستی ہے کہ جہاں دیکھنے کو، جہاں جانے کو جی چاہتا ہے، جی مچلتا ہے، اور وہاں سے ایک عام امتی بھی جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کتنا گراں اور بار گزرتا ہے کہ مدینہ پاک کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ مدینۃ المنورہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یقیناً انہیں اس بات کا علم ہے کہ اب یہ ان کا آخری سفر ہے، اور اسی حساب سے اسی طریقے پہ ان کی حاضری ہوتی ہے حضور کے دربار میں۔ کس طرح حاضری ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، اور پھر کہاں کہاں جاتے ہیں، اور کس طرح سفر کا آغاز کرتے ہیں، کس طرح اپنا قافلہ تیار کرتے ہیں، اور آیا جنگ و جدل کی نیت سے جاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے جاتے، ساری باتیں سارے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دل عزیز مولانا علامہ اشفاق اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر سلام خواہ محترم جناب افضل بیگ قادری سروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک کلام افضل بیگ قادری صاحب کا شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کر گر مانگبی، عمل کر گر مانگبی، جو شاہ کا بھی شاہ ہے، حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا غم گئے، یہ ہو چکا گے فیصلہ، یہ ہو چکا گے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا رسل، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا۔ نہ راستے میں موڑ گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، نہ واسطے میں موڑ گئے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا
بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ خوبصورت کلام پیش فرمایا افضل بیگ قادری، سینئر سلام خان افضل بیگ قادری سروری۔ ہمارے ساتھ موجود علامہ اشفاق اشرفی صاحب۔ اشفاق صاحب جا رہے ہیں کربل کی طرف، اور مدینۃ المنورہ، مدینہ ایسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، اور رحمت والے بھی وہاں اور رحمت والے نواسا بھی وہاں۔ تو جا رہے ہیں، کیا کیفیت ہے، اور یہ یقیناً اس کی بشارت، اس کی خبر کہ ایک شہادت کا مرتبہ پائیں گے، اور خبر بھی دے دی گئی، آخری سفر ہے، کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی غم ہوتا ہے اور اس غم کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ جس کے اوپر وہ غم طاری ہوتا ہے وہی اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ بتاؤں کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں نا، اور سفر پہ جانے والا، سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کہ اسے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، امیدیں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے، اور جا کہاں سے رہے ہیں؟ اس مدینہ پاک سے کہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ دعا مانگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دعا مانگتے تھے نا کہ مولا مجھے مدینہ پاک میں شہادت کی موت۔ اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کا واقعہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اس میں حضرت عثمان غنی کا جو واقعہ ہوا، جس کے اندر حضرت عثمان غنی 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے تھے۔ یہاں پر کیا آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے رکھوالے موجود نہیں تھے، کہ آپ کے پہرے دار موجود نہیں تھے، بلکہ خود مولا کائنات نے حضرت امام حسنین کریمین سے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پر نگرانی کرنی ہے کہ کوئی حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچائے۔ واہ! لیکن یہ بلوائیوں کا اتنا زور تھا، کیا عثمان غنی کے پاس فورس نہیں تھی کہ انہیں قتل کر سکتے تھے؟ تھی، لیکن عثمان غنی کا یہ فرمانا کہ میں مدینے میں قتل جو ہے خون بہانا ہی نہیں چاہتا ہوں کسی کا، اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ حضور ٹھیک ہے اگر نہیں بہانا چاہتے تو آپ مکے چلے جائیں، وہاں امان ہے، آپ شام چلے جائیں، وہاں امان ہے۔ تو کیا کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس موقع پر مدینہ چھوڑ دوں، میں اس موقع پر مدینہ چھوڑ دوں؟ تو مدینہ چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان تو یہی مانگتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے مزار سے اٹھوں گا، پھر صدیق اکبر اٹھیں گے، پھر عمر فاروق اٹھیں گے، پھر اہل بقیع اٹھیں گے، تو سب سے پہلے جو سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اٹھیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کے اصحاب ہوں گے، ان کی آل ہوگی۔ تو ایسے موقع پر جب امام حسین جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ واپس پلٹنا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ! اور اس میں اگر یہ صبر نہ ہو تو بندہ کیا ہو جائے؟ جانا تو ہے، سفر تو کرنا ہے، کیوں؟ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا تھا میرے نواسے کو کربل کے مقام پر جو ہے شہید کیا جائے گا۔ اب یہ ساتھ میں حدیث پاک بھی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ محبت کیسی محبت ہے، اور آپ دیکھیں نا، ایک چیز، ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ پریکٹیکل۔ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیثیں اس حوالے سے بہت سی ہیں، لیکن میں یہ حدیث اس موضوع کے حساب سے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن مجید ہے، اور دوسری میری فطرت ہے۔ واہ! سبحان اللہ! قرآن کو تھیوری کے طور پر رکھنا، اور پریکٹیکل میں میری آل کو دیکھتے رہنا، سبحان اللہ! میری آل کو دیکھتے رہنا۔ اب وہ آل کیا سکھا رہی ہے؟ ہم امام حسین کی نیاز کھائیں، نماز نہ پڑھیں، کیا یہ سکھا رہی ہے؟ نہیں۔ حضرت امام حسین کربل کے مقام پر جب آپ شہید ہونے لگے تو اس وقت بھی آپ کا سر اقدس جو ہے وہ سجدے میں تھا، اور آپ کے گردن پر جو تلوار ماری گئی وہ مقام کون سا تھا؟ کہ اس وقت میں بھی آپ نے نمازیں تو نہیں چھوڑی، سبحان اللہ! خوف کا مقام تھا، نماز تو نہیں چھوڑی تھی، صبر کیا، اور اس صبر پر پتہ ہے کہ اجر یہاں سے تو نہیں ملنا ہے، اجر تو وہ مولا عطا فرمائے گا، لیکن اس وقت کا جو یہ موقع ہے نکلنے کا، یہ بھی کوئی ایسا موقع تو نہیں ہے کہ یہاں سے آدمی جائے، ماں کو چھوڑ کر جا رہے،
نانا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہائے ارے یہ وہ مدینہ کے جس میں پوری زندگی گزاری ہو, اور اس مدینہ کو چھوڑ کر جایا جائے کہ جہاں میرے نانا ہے, جہاں میری ماں ہے, جہاں میرے بھائی ہیں, جہاں میری آل ہے, جہاں پر میرے جو ہے میرا سب کچھ ہے, اس سب کچھ کو چھوڑ کر جانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن جانا تھا یہ سفر, یعنی جہاں بچپن بھی گزرا اور سب کچھ اس گلیوں کو چھوڑ کے جانا. ارے وہ مقام کہ جہاں پر دو بھائی آپس میں کھیلتے ہوں اور جہاں کشتی کرتے ہوں تو ایک بھائی کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو, اور دوسرے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجے. واہ واہ. اور وہ لمحات کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ جو آقا کے دوش پہ جب سوار ہیں حسرین کریمین, فرماتے ہیں کہ کیا عمدہ سواری, صحابہ نے فرمایا کیا عمدہ سواری, تو آپ فرماتے ہیں کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا عمدہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور یہ شعر بڑا مشہور ہے علامہ مدنی میاں کا, کہ جنہوں نے شعر میں فرمایا کہ جب حضور نے سجدے کو لمبا کیا, حضور نے سجدے کو لمبا کیا تو کیا وجہ تھی؟ لوگ سمجھے کہ آج تسبیح بڑھا دی ہے تو کوئی خاص وجہ ہے, نہیں. کہا کہ اگر میں جلدی سجدے سے اٹھتا, میرا حسین میری پیٹھ سے اگر گر جاتا تو اسے چوٹ نہ لگ جائے, تو آپ نے تسبیح بڑھا دی. تسبیح بڑھا دی, ایسی محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین کے گلے مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے. آج ان ظالموں نے تلوار سے آپ کے سر کو قلم کر دیا ہے, یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ آل کس کی ہے, یہ اولاد کس کی. اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نواسا ہے. حضور نے کہا جب امام حسین پیدا ہوئے, امام حسن پیدا ہوئے, امام محسن پیدا ہوئے, اور مولا کائنات جب حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے تو حضور نے کیا فرمایا کہ لاؤ مجھے میرا بیٹا دو. یہ نہیں کہا کہ لاؤ مجھے میرا نواسا دو, کہا لاؤ مجھے میرا بیٹا دو. اچھا, یہاں پر ایک بات یہ بھی بڑی زبردست آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم جب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو اگر ہم تاریخ دیکھیں اولیاء کاملین کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ آج مدفن ہے, جہاں ان کا مدفن موجود ہے, وہ وہاں کی پیدائش نہیں ہے, وہ کہیں اور کی ہے. تو یہ امام حسین امام علی مقام نے ایک ایسا پیغام یہ بھی دے دیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے گا, گھر کو چھوڑنا پڑے گا. آج کے خواجہ صاحب نے کتنے مسلمان کر دیے, اور کہاں کے تھے اور کہاں پہنچے, داتا صاحب کہاں کے تھے کہاں پہنچے. بڑی دلچسپ بات ہے, کسی بھی اولیاء کے مزار پر چلے جائیں, ان کی پیدائش دیکھ لیں, ان کی وفات دیکھ لیں, تو کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے حضور کی آمد کے ساتھ, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے عمر فاروق کے ساتھ, یہ کیوں نہیں کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے عثمان غنی کی شہادت کے بعد. تو یہاں پر یہ کربل کا مقام کیوں کہا گیا؟ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. تو میں یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں, یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ کربلا کا منظر پیش کیا جائے گا وہاں اسلام بلند ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ دنیا سے چلا جائے, اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے, اگر وہ ختم ہو جائے تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے. نہیں, بلکہ اس واقعے کو دیکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیں, غم منانا جائز نہیں ہے نا, 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. ہم کیا امام حسین کا غم منا رہے ہیں؟ نہیں, ہم ان کی یاد سے اپنے سوئے ہوئے دین کو جگا رہے ہیں, سوئے ہوئے دین کو جگا رہے ہیں کہ امام حسین نے پوری آل کو شہید کروا دیا, اور پھر اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا تو راضی ہوا کہ نہیں, تو راضی ہوا تو نہیں. اس میں ایک بہت اچھا نقطہ مجھے یاد آیا, کیونکہ واقعہ کربلا کا جو ہے نہیں منظر پیش کرنا ہے, لیکن ایک واقعہ ایک بزرگ نے کہا کہ امام حسین کے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک ہے امام حسین, سیدھی بات ہے, یزید کا مطالبہ کیا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر دے, بات ختم تھی نا. اس کے بعد کیا ہوتا, اگر یہ بیعت ہو جاتی, امام حسین عیش و عشرت میں رہتے کہ نہیں رہتے, آسائش سے مل جاتی, آسائش سے مل جاتی نا, محلوں میں رہتے, ہر آسائش مل جاتی, کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی. آپ کے یہاں پہرے دار بھی ہوتے, چوکیدار بھی ہوتے, ہر چیز ہوتی. کیا تھا, ہاتھ دینا تھا. اور آپ نے گردن کیوں دی؟ تو کہا کہ گردن تو امام حسین کی تھی, یہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آج اگر یہ ہاتھ بک جاتا تو کیا ہوتا, دین بک جاتا, رہتی دنیا کے لیے مثال بن جاتا. تو دین کو زندہ کیا ہے. تو کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, کہ انہوں نے ہاتھ کو دینا پسند نہ کیا, اپنے گردن کو دینا پسند کیا, کہ
ہم جو ہے یہ دین جو ہے کسی کے ہاتھ میں یعنی نہیں۔ ایک استعارہ بن گیا. اگر آپ احد کا میدان دیکھیں تو بھی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے. مطلب یہ ایک استعارہ ہے کہ آپ دین کے لیے نکلتے. آج بھی جہاں جہاں یہ حق کو باطل کا مارکا ہوتا ہے تو میں کربلا یاد آتا ہے. کربلا یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کربلا کا منظر ایسا پیش کیا گیا نا، کیونکہ آپ دیکھیں ہر مقام پہ اصحاب بدر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر بدری صحابہ ہم جیسے مانگتے 313 صحابہ کرام کے نام سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسے بہترین صحابہ تھے. غزوہ احد میں صحابہ، حضرت سید الشہداء امیر طیبہ کا شہادت ہوئی وہ واقعہ. لیکن اس واقعے میں کیا ایسا ہے، کہا کہ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، ساز و سامان لے کر نہیں گئے تھے، کوئی اپنا سب کچھ لے کر نہیں گئے، بلکہ بلانے پر گئے تھے. اور بلانے پر کیا گئے تھے کہ 40,000 افراد نے کہا تھا کہ امام حسین آپ آئیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے. اب وہاں پہ جائے 40,000 میں سے آپ 4 ہٹا دو تو کیا بچتا ہے؟ صفر. اور وہاں پر کوئی بھی نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا حال ہوگا. 72 لوگوں کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہو، تیر انداز موجود ہوں، تلوار چلانے والے موجود ہوں، گھوڑے کی ٹاپوں والے موجود ہوں، اور یہاں پر کچھ ساز و سامان نہ ہو تو آپ بتائیں منظر کیسا پیش کیا گیا. سبحان اللہ. اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. مختصر سا وقفہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ کو باطل کا. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ اشفاق اشرفی صاحب اور افضل بیگ قادری صاحب. جی علامہ صاحب فرما رہے تھے جو 72 کے حوالے سے ذکر فرما رہے تھے. جی، تو یہ قافلہ جو ہے یہاں سے جنگ کی نیت سے نہیں گیا تھا. اور یہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو کیا تھا کہ سب سے پہلے امام حسین نے کسے بھیجا؟ آپ نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے ان کے صاحبزادوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں پر خبر لیں، ان کا خط آیا ہے، ہمیں جانا چاہیے. اور پھر پورا کا پورا کوفہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور وہاں پہ گئے تو حقیقت تھا ہی یہی. جب یہ منظر دیکھا تو مسلم بن عقیل نے وہاں سے آپ کو خط روانہ کیا کہ آپ آ جائیں یہاں پر، بالکل یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. اور یہ جب خط روانہ ہو گیا اس کے بعد پھر ابن زیاد نے جو منظر پیش کیا، ان کو دھمکایا، ان کو کہا کہ ہم تم لوگوں کو جو ہے ختم کر دیں گے اگر تم نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر ہوا یہی کہ جب یہ معاملہ ہوا تو 40,000 میں سے 500 افراد رہ گئے. اور مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ 500 افراد ہیں، ہم نماز عصر کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم میٹنگ کریں گے. کب کرنا کیا ہے؟ امام حسین کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، کیا کرنا ہے؟ تو دوبارہ ایک مطلب پیغام جو ہے ہم بھیجیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں، مسلم بن عقیل یہاں پر ایک اجنبی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جتنے آپ کے چاہنے والے تھے، لڑنے مرنے والے تھے، اس میں سے ایک بھی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ہوا یہی کہ پھر آپ نے کوشش کی کہ یہ پیغام دوبارہ بھیجا جائے کہ آپ یہاں پر نہ آئیں، لیکن وہ موقع جو ہے نہیں ملا اور آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر امام حسین تو وہاں سے نکلنا تھا. اب دیکھیں ہمارے ایک دادا نے ایک کلام لکھا تھا امام علی مقام کے، اس منظر کو پیش کیا تھا. میں صرف اس کے 2 شعر پڑھوں گا کہ اس منظر کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس میں وہ تڑپ بھی بتائی ہے کہ امام علی مقام جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نکلتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس منظر کو اشعار میں یہ بند کرنے کی. کہتے ہیں کہ مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا
رہا ہے، طیبہ سے جا رہا ہے۔ اور پھر جب سلام آخری پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں امام علیہ مقام کہ لے لو سلام آخری، رخصت مجھے دو نانا، رخصت مجھے دو نانا، اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی کیفیت، اور کیا ہمیں نہیں پتہ کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنی قبر میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی، کیفیت کیا ہوگی، اور وہاں پر جا کے کیسے پکارتے ہیں کہ جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، اور رو کر پکارے نانا، چھٹتا ہے یہ مدینہ، چھٹتا ہے یہ مدینہ، شبیر کو یہی غم آنسو لا رہا ہے۔ تو یہ آپ تصور کریں، اس منظر کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ پورا قافلہ مدینے سے جا رہا ہے، اور پھر جب واپس قافلہ لوٹے اور امام حسین نہ ہو تو بتائیں بی بی زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہو۔ اور یہی منظر کو جو کربلا میں پیش آیا، اور بی بی زینب آقا رحمت کی بارگاہ میں جب اس منظر کو پیش کر رہی ہوں گی تو کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ لیکن یہاں تو یہ جانے کا منظر بھی بڑا دردناک ہے کہ آقا سے دور ہو کے جا رہے ہیں، آقا سے دور جا رہے ہیں۔ یہ امام حسین جو سفر کرتے ہیں، جب وہاں سے مسلم بن عقیل کا جو پیغام رسا ہوتا ہے، وہ جب پیغام لے کے آ رہا ہوتا ہے اسے بھی راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ جو دوسرا پیغام انہوں نے دیا ہے، ایک تو پہلے پیغام والے کو بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، اور دوسرے اس کے کو بعد بھی پھر امام حسین نے دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ وہاں پر کیا منظر ہے۔ اب وہ وہاں پر جاتا ہے اور اسے بھی قید کر لیا جاتا ہے، اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ شہادت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر امام حسین مکہ پہنچتے ہیں، اور مکے میں جو ہے وہاں پر جاتے تو وہاں والے آپ سے کہتے ہیں امام حسین آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہوگا لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ مجھے وہاں پر تو جانا ہے کیونکہ میرے نانا ہے۔ حالانکہ کیا حضور کے نواسے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر کیا منظر پیش کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود خاموشی کیوں اختیار کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، یہ منظر میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ شاید کہیں کہ امام حسین کو پتہ ہوتا تو کیوں جاتے ہیں۔ پتہ تو ہر چیز ہوتی ہے۔ امام زین العابدین جب زنجیروں میں تھے تو امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ آپ کا یہ حال دیکھ کر، کہا یہ حال کہہ رہے ہو؟ زنجیر اتار کے پھینک دی، کہا یہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن رضا الہی اسی میں ہے کہ ہمیں اس طرح جانا ہے۔ تو اس میں رضا الہی ہے، کیوں؟ حضور کا فرمان ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، کبھی چھوٹا یہ پورے واقعہ کو اگر ہم دیکھیں تو حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کس طریقے سے حکومت ہٹائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں پوری دنیا میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بیانات ہمارے آپ میمن ٹی وی میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کی باتوں سے کم از کم میں تو اس نتیجے پہ ضرور پہنچا ہوں کہ کربلا کا واقعہ اگر آپ سطحی طور پہ پڑھیں گے تو اس کی برکات تو ضرور آپ کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن اگر اس کی ڈیپلی اسٹڈی کریں تو شاید آپ کی کتابوں کی کتابیں آپ لکھنے لگ جائیں، پوری نہ ہوں گی۔ اصل میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ کربلا کا منظر ہمیں
اصل میں ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہے یاد. اگر وہ یاد ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کسی بھی منظر کو جو ہے وہ پہچان ہی نہیں سکیں گے, نہ ہمیں کسی چیز کا معلوم ہوگا. یہ یاد ہمیں بتاتی ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. دنیا میں رہنا تو نہیں ہے, جانا ہے. امام حسین کو اپنی جان پیاری نہ تھی. امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر جو ہیں, علی اصغر جو ہیں, کیا ان کی جانیں ان کو پیاری نہ تھیں؟ ماں کے ہاتھ میں, ماں کی گود کے ہاتھ جو ہے گود میں علی اصغر جو ہیں وہ جب پانی سے پیاسے تھے, اور امام حسین جب ان کو لے کر باہر نکلتے ہیں تو ایک تیر انداز کا تیر ان کے حلق میں گزرتا ہے. کہ اس کے باوجود لوگ نہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین آپ جو ہے اس معاملے کو ختم کریں, آپ جا کے بیعت کر لیں. نہیں, لیکن ہر ایک نے پتہ تھا کہ ہونا کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک علامہ صاحب تشریف فرماتے ہیں, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہے, وہ تاریخ سے رقم کی ہوئی ہیں, لوگوں نے بھری پڑی ہوئی ہیں, تو کیا امام عالی مقام اگر اس وقت کرامت دکھاتے تھے, ہوا کو حکم دیتے, زمین کو حکم دیتے, تو کیا یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا؟ جب ہم دیگر اولیاء کرام کو جو یہ تو صحابہ ہیں اور پھر صحابی بھی ہیں اور حضور کے نواسے بھی ہیں, تو بڑا زبردست نقطہ کہا کہ جہاں پر دین کو پھیلانا ہو تو وہاں پہ کرامت ضروری ہے, اور جہاں پہ دین کو بچانا وہاں پہ استقامت ضروری ہے. تو استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا, آپ دوسری بھی چیز اور کرامت بھی پھر بعد میں, کرامت بھی آپ دیکھیں یہ کرامت تھی نا کہ ایک اکیلی تلوار جو ہے وہ رک نہیں رہی تھی, لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی, تلوار رک نہیں رہی تھی. اور نیزے پہ قرآن پڑھنا, یہ بھی تو یہ بھی بتا دیا کہ کر سب سکتے ہیں, لیکن جہاں میرے رب کی رضا ہو وہاں پہ تلوار کو گرانا پڑتا ہے. جہاں بس وہاں راضی بر رضا رہنا ہے, رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا. اور یہی چیز امام حسین آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے تان کیا تھا جی کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, اے حبیب تمہاری اولاد تو رہے گی, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. جو تمہیں ستاتے ہیں, جو تمہیں تنگ کرتے ہیں, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ان کی اولادیں ختم ہو جائیں گی, تمہاری اولاد جو ہے قیامت تک رہیں گی. آپ مجھے بتائیں, امام علی مقام کے تمام صاحبزادے شہید ہوئے, علی اصغر, علی اکبر, رہے کون کو امام زین العابدین ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ان کی برکت کیسی ہے کہ آج تک سادات جو ہیں وہ قائم و دائم ہیں, بلکہ قرب قیامت میں امام مہدی جو آئیں گے وہ حضور کی آل سے آئیں گے. سبحان اللہ, حضور کی آل سے آئیں گے, پہلے سے بتا دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کرامت نہیں, دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہوگا جہاں سید زادے نہیں ہیں, اور انہی سے تو دنیا قائم ہے نا. آخر میں جھنڈا بھی تو انہی کے ہاتھ میں آئے گا نا. بہت بہت شکریہ علامہ اشفاق اشرفی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, کل جو پروگرام آپ دیکھیں گے اس میں ہم واقعہ کربلا میں کس طرح سے امام علی مقام نے خیمے سے باہر نکل کر ان سے بات چیت کی, ہر لحاظ سے اپنی حجت, اتمام حجت کی ہر لحاظ سے ان کو پیغام دیا کہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے, تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ وجہ نہیں تھی. تمام حجتیں وہ کل آپ پروگرام آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام نے کس انداز سے ساری حجتیں پوری کی. حجتیں جب تمام پوری ہوگی, شہادت کا آپ نے مرتبہ پا لیا. اور آج اگر ہم یاد کرتے ہیں تو کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں, اور ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نسبت امام عالی مقام سے ہے, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اصحاب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, فیصلہ حق و باطل کا. آپ سے ایک مرتبہ پھر آخر میں جاتے جاتے یہ درخواست ہے کہ پروگرام آپ نے دیکھا, پسند بھی آیا ہوگا تو اس کو ضرور فارورڈ کیجیے, لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ یہ نیکی کی باتیں, جتنے بھی رموز, جتنے بھی حکمتیں, جتنے بھی پوائنٹس علامہ صاحب نے آپ تک پہنچائیں, مجھ تک پہنچائیں, یہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بیگ قادری سروری, ان کا ایک کلام شامل کریں گے اور اسی پہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. اپنے میزبان محمد علی صبالہ خانہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پشتوں سے میں سیر ہوں منگتا حسین کا, پشتوں سے میں سیر ہوں منگتا حسین کا, پشتوں سے میں سیر ہوں منگتا حسین کا.
سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور اس کا ثبوت تیری اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، میدان حشر نبیوں کی یہ فرمائش نہ ہو کہ آذان وہ بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر منگتا حسین کا، پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،